अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 19 सूरत अश-शुअरा की आयत नंबर 87 ता 115 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर व शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुख़्ज़िनी यौमा युबअसून यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वउज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन वबुर्रिज़ातिल जहीम लिलगावीन वक़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम वकील लहुम ऐनमा कुन्तुम ताबुदून मिन दूनिल्लाह हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून फकुबकिबू फीहा हुम वलगाबून वजुनूदु इब्लीस अजमऊन कालू वहुम फीहा यख्तसिमून तल्लाही इन कुन्ना लफी दुलालिम मुबीन इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन वमा अदल्लना इल्लल मुजरिमून फमा लना मिन शाफीन वला सदीकिन हमीम फलो अन्न लना कर्रतन फनकून मिनल मुमिनीन इन्न फी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम कज़्ज़बत कौमु नूहिनिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीनुन फत्तकुल्लाह व अतीऊन वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन कालू अनुमिनु लका
اتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ تو اوندھا دیے جائیں گے، تو اوندھا دیے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ، اور ابلیس کے لشکر سارے کہیں گے، اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے، تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غم خوار دوست، تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا۔ کہ ہم مسلمان ہو جاتے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں؟ فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے، اگر تمہیں حس ہو، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر یعنی روز قیامت جو شرک کفر نفاق سے پاک ہو، اس کو اس کا مال بھی نفع دے گا جو راہ خدا میں خرچ کیا ہو، اور اولاد بھی جو صالح ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، سوا تین کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ مال جس سے وہ لوگ نفع اٹھائیں، تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، کہ اس کو دیکھیں گے بطریق زجر و توبیخ کے ان کے شرک و کفر پر، عذاب الہی سے بچا کر، یعنی بت اور ان کے پجاری سب اوندے کر کے جہنم میں ڈال دی جائیں گے، یعنی اس کے اتباع کرنے والے جن ہوں یا انسان۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ابلیس کے لشکروں سے اس کی ضروریت مراد ہے، جنہوں نے بت پرستی کی دعوت دی، یا وہ پہلے لوگ جن کا ہم نے اتباع کیا، یا ابلیس اور اس کی ضروریت نے، جیسے کہ مومنین کے لیے انبیاء اور اولیاء اور ملائکہ اور مومنین شفاعت کرنے والے ہیں، جو کام آئے۔ یہ بات کفار اس وقت کہیں گے جب دیکھیں گے کہ انبیاء اور اولیاء اور ملائکہ اور صالحین ایمانداروں کی شفاعت کر رہے ہیں اور ان کی دوستیاں کام آ رہی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی کہے گا میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے، اور وہ دوست گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے دوست کو نکالو اور جنت میں داخل کرو، تو جو لوگ جہنم میں باقی رہ جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ کوئی غمخوار دوست۔ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایماندار دوست بڑھاؤ، کیونکہ وہ روز قیامت شفاعت کریں گے دنیا میں۔ یعنی نوح علیہ السلام کی تکذیب تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے، کیونکہ دین تمام رسولوں کا ایک ہے، اور ہر ایک نبی لوگوں کو
یعنی نوح علیہ السلام کی تہذیب تمام پیغمبروں کی تہذیب ہے، کیونکہ دین تمام رسولوں کا ایک ہے، اور ہر ایک نبی لوگوں کو تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کفر و معاصی ترک کرو، اس کی وحی و رسالت کی تبلیغ پر، اور آپ کی امانت آپ کی قوم کو مسلم تھی، اور آپ کی امانت آپ کی قوم کو مسلم تھی، جیسے کہ سید انبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر عرب کو اتفاق تھا، جو میں توحید و ایمان و طاعت الہی کے متعلق دیتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے غرور سے کہی، قربا کے پاس بیٹھنا انہیں گوارا نہ تھا، اس میں وہ اپنی کثر شان سمجھتے تھے، اس لیے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے۔ کمینے سے مراد ان کی غربا اور پیشہ ور لوگ تھے، اور ان کو رزیل اور کمین کہنا یہ کفار کا متکبرانہ فعل تھا، ورنہ در حقیقت صنعت اور پیشہ حیثیت دین سے آدمی کو ذلیل نہیں کرتا۔ غنا اصل میں دینی غنا ہے، اور نسب تقوا کا نسب مسئلہ۔ مومن کو رزیل کہنا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی محتاج و نادار ہو، وہ کسی نسب کا ہو۔ وہ کیا پیشے کرتے ہیں مجھے اس سے کیا مطلب، میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہی انہیں جزا دے گا، تو نہ تم انہیں عیب لگاؤ، نہ پیشوں کے باعث ان سے آر کرو۔ پھر قوم نے کہا کہ آپ کمینوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں۔ اس کے جواب میں فرمایا، یہ میری شان نہیں کہ میں تمہاری ایسی خواہشوں کو پورا کروں اور تمہارے ایمان کے لالچ میں مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دوں۔ مجھے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر و شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نشے کے کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام موجود ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کو اس کی ضرور تبلیغ کریں، تلقین کریں، ترغیب دیں، اور یوٹیوب کے چینل کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں قرآن پاک کے صدقے آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت اس پروگرام کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے دربار کے شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔